السلام علیکم، میں آپ کی معلمہ رابعہ عقیل زوم کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 2 جماعت چہارم، مضمون اسلامیت، سبق ایمان و عقائد۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو لیکچر نمبر 1 میں سبق ایمان و عقائد کا سبق پڑھایا اور تفصیل سے اس کی وضاحت آپ لوگوں کو دی اور سمجھایا اس سبق کے بارے میں کہ ایمان و عقائد کیا ہے۔ اب لیکچر نمبر 2 میں ہم اس سبق ایمان و عقائد کا کاپی کا کام شروع کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو بیٹا میں نے ٹائٹل پیج تک بنوا دیا تھا کہ آپ نے کس طرح اپنی کاپی شروع کرنی ہے، اور اب میں آپ کو ٹائٹل پیج کے اگلے صفحے سے، جہاں سے ہمیں فہرست لکھنی ہے، یعنی آپ نے جو ٹائٹل پیج بنایا ہے اس کا اگلا صفحہ نکال لیجئے اور آج کی تاریخ آپ مینشن کیجئے۔ جس تاریخ پر آپ کو یہ لیکچر مل رہا ہے آپ نے صفحے پر وہ تاریخ ڈالنی ہے۔ اس کے بعد تاریخ ڈالنے کے بعد آپ نے فہرست کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، بالکل اسی انداز میں۔ فہرست کی ہیڈنگ کے بعد آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے نمبر 1 وضاحت، نمبر 2 الفاظ معنی، نمبر 3 تفصیلی سوال جواب، نمبر 4 مختصر سوال جواب، نمبر 5 ایمان کی حفاظت کا ترجمہ، نمبر 6 خالی جگہ کتاب کا صفحہ نمبر 12۔ بہت ہی اچھی لکھائی میں آپ نے اس کام کو اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ اب اگلے صفحے پر آ جائیے۔ فہرست کے بعد اگلے صفحے پر آئیے اور الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈالیے۔ الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد پہلا الفاظ لکھنا ہے آپ نے مخلوق۔ پہلا الفاظ ہے مخلوق۔ مخلوق کے معنی ہیں وہ جاندار جو بنایا گیا ہو، یعنی پیدا کیا گیا ہو۔ پورا معنی لکھنا ہے آپ نے۔ نمبر 2 بے نیاز، جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ نمبر 3 سفارش، یہاں پر تھوڑا سا کریکشن کر لیجئے گا۔ سفارش کے معنی ہیں کسی کے حق میں بولنا یا بات کرنا۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں میں، سفارش کے معنی ہیں کسی کے حق میں بولنا یا بات کرنا۔ اسے کریکٹ کر لیجئے گا سفارش کے معنی کو۔ نمبر 4 ہے مقام محمود۔ مقام محمود کے معنی ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت والا مقام اور مرتبہ۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا بیٹا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کریں گے، یعنی عزت والا اور بلند مرتبہ۔ اس مقام پہ فائز کریں گے جس پر فائز ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی شفاعت یعنی اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کر جنت میں داخل کر دے گا۔ تو مقام محمود کے یہ معنی ہیں۔ نمبر 5 نبی۔ نبی کے معنی ہیں اللہ کے خاص بندے۔ اسے بہت ہی اچھی لکھائی میں اپنی کاپی میں تحریر کیجئے۔ الفاظ معنی 1 سے لے کے 11 تک ہیں۔ یہ میں نے ابھی آپ کو 1 سے لے کے 5 تک ہیں، کیونکہ میں اسکرین پر آپ لوگوں کو ایک وقت میں اتنے ہی الفاظ معنی دکھا سکتی تھی۔ اب میں آپ کو آگے کے الفاظ معنی بتاتی ہوں، لیکن آپ نے کاپی میں ایک ہی جگہ کرنا ہے بیٹا، الگ الگ صفحات پہ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو 6 سے لے کے 11 تک دکھاتی ہوں۔ دیکھیے، نمبر 6 ہے بلند مرتبہ۔ بلند مرتبہ کے معنی کیا ہیں؟ اونچا درجہ۔ نمبر 7 وحدانیت۔ وحدانیت کے معنی ہیں اکیلا۔ نمبر 8 وحی یعنی اللہ کا پیغام۔ نمبر 9 عقائد۔ عقائد کے معنی ہیں عقد یعنی باندھنا۔ نمبر 10 ایمان۔ ایمان کے معنی ہیں یقین یا بھروسہ۔ نمبر 11 فرشتے۔
فرشتے کے معنی ہیں نوری مخلوق۔ آپ نے 1 سے لے کے 11 تک الفاظ معنی ایک ہی صفحے پر کرنے ہیں اور بہت ہی اچھی لکھائی میں آپ نے اس کام کو اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ اب اگلے صفحے پر آ جائیے۔ اگلے صفحے پر بھی آپ نے تاریخ ڈالنے کے بعد ہیڈنگ ڈالنی ہے تفصیلی سوالات جوابات۔ یہ آپ نے ہیڈنگ ڈالنے کے بعد سوال نمبر 1 ہے ہمارا، ارکان ایمان کی تعداد کتنی ہے، نام بھی لکھیں۔ یعنی پہلے آپ نے تعداد بتانی ہے کہ ارکان ایمان کی تعداد کتنی ہے، اس کے بعد اس کے نام بھی تحریر کرنا ہے۔ تو اس کا جواب ہے ارکان ایمان کی تعداد 7 ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 اللہ کے فرشتوں پر ایمان، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان، نمبر 6 اس بات پر ایمان کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے، نمبر 7 موت کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ یہ تفصیلی سوال و جوابات ہیں، اس کا آپ نے پورا جواب تفصیل کے ساتھ دینا ہے، بالکل اسی طرح۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اب ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے ایمان مفصل کا ترجمہ لکھیں۔ بیٹا ایمان مفصل کا ترجمہ آپ کی کتاب کے صفحات میں بھی موجود ہے، جہاں پر ہمارا یہ سبق شروع ہو رہا ہے، اور میں نے یہ اسکرین پر بھی آپ کو لکھ کے دکھا دیا ہے۔ یہی جواب لکھیے گا اس کا۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور میں ایمان لایا موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ آپ نے بالکل اسی طرح، کیونکہ یہ ایمان مفصل جو دعا ہے بیٹا اس کا ترجمہ ہے، تو آپ نے بالکل اسی طرح اتارنا ہے، اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کیجیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گیا ہمارا سوال نمبر 2 تفصیلی سوالات و جوابات کا۔ اب سوال نمبر 3 ہے آخرت کے بارے میں 3 جملے لکھیں۔ تو بیٹا آپ سب کو پتہ ہے نا آخرت کیا ہے؟ موت کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اسے آخرت کہتے ہیں، آخرت کی زندگی ہوتی ہے وہ۔ تو بیٹا یہاں پر میں نے اپنے پاس سے 3 جملے لکھے ہیں، آپ چاہیں تو یہ والے جملے بھی لکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنے الفاظ میں بھی کوئی اور جملے بھی لکھ سکتے ہیں جو آخرت کے بارے میں ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو میں نے نمبر 1 جملہ لکھا ہے، مرنے کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہو جاتی ہے جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اور میں نے جملہ نمبر 2 لکھا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ نمبر 3 میں نے لکھا ہے، اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ آپ لوگ چاہیں تو بیٹا میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں اس بات کو کہ یہی والے بھی لکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں آخرت کے بارے میں 3 جملے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اب ہے ہمارا سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 کیا ہے بیٹا؟ کیا قیامت کے دن دنیا کے رشتے ایک دوسرے کے کام آئیں گے؟ 2 جملے لکھیں۔ تو میں نے لکھا ہے بیٹا جو جملے 2 لکھے ہیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس کا جواب بھی اپنے الفاظ میں خود تحریر کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا کے رشتے ایک دوسرے کے کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس کے بارے میں آپ نے 2 جملے لکھنے ہیں۔ اور میں نے جو جملے لکھے ہیں وہ ہیں، قیامت کے دن کوئی رشتے ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ نمبر 2 کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سب کو فکر ہوگی تو اپنے اعمال کی ہوگی۔ آپ چاہیں تو یہی والے جملے بھی لکھ سکتے ہیں، چاہیں تو اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ جواب لکھیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کے بارے میں 4 جملے لکھیں۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہمیں بتانا ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں، اور آپ لوگ سب جانتے ہیں توحید کے معنی ہیں اکیلا، اور اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا
محتاج نہیں. تو بیٹا آپ نے سب سے پہلے توحید کسے کہتے ہیں یہ بتانا ہے، اور اس کے جواب میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کے بعد آپ نے 4 جملے لکھنے ہیں، اور وہ لکھنے ہیں توحید کے بارے میں. چاہیں تو آپ لوگ یہ جملے بھی میں پھر آپ لوگوں سے دوبارہ کہوں گی اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں، چاہیں تو یہ والے بھی لکھ سکتے ہیں. میں نے لکھا ہے جملہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہی سب کے لیے رزق پیدا کرتا ہے. جملہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. جملہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. جملہ نمبر 4، توحید پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ میں نے آپ کو تفصیلی سوالات و جوابات کروائے 1 سے لے کے 5 تک ہیں بیٹا یہ. اب ہم اپنے اگلے کام کی طرف چلیں گے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس کام کو اپنی کاپی میں بہت ہی اچھی لکھائی میں تحریر کریں گے. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کام کی طرف. اگلا صفحہ نکال لیجئے بیٹا. اگلے صفحے پر بھی تاریخ ڈالنے کے بعد آپ ہیڈنگ ڈالیے مختصر سوالات و جوابات. اب آپ نے سوال نمبر 1 لکھنا ہے، جس کا جواب آپ نے مختصر دینا ہے. قیامت کا دن کتنا طویل ہوگا یعنی لمبا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے 50,000 سال کے برابر. ایک دن جو ہوگا وہ بیٹا ہوگا 50,000 سال کے برابر. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، وہ کون ہیں جو قیامت کے دن مسلمانوں کے کام آئیں گے؟ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود یعنی بلند و اعلیٰ مقام عطا کریں گے، جس پر فائز ہو کر وہ جس کی شفاعت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کر جنت میں داخل کر دے گا. تو بیٹا وہ کون ہیں جو مسلمانوں کے کام آئیں گے؟ اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال نمبر 3 ہے، ارکان ایمان اور ارکان اسلام کا فرق بتائیے. تو بیٹا اس کا جواب ہے ارکان ایمان وہ ارکان ہوتے ہیں جن کا ہم دل اور زبان سے اقرار کر کے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں. یعنی جب تک ہمیں کسی بات پر ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا، دل سے ہم اس بات پر یقین نہیں کریں گے بیٹا، ہمارا ایمان مکمل یقین ہونا چاہیے ہمیں اس بات پر، تب تک ہم اپنے دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ وہ 7 ہیں. کون کون سے ہیں؟ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، موت کے بعد کی زندگی پر، قیامت پر. بیٹا یہ تمام باتوں پر ایمان لانا ارکان ایمان ہے. اس کے بعد ہے جن پر عمل کر کے ہمارا دین مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اور ہمارا دین مضبوط ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارا دین اسلام، ارکان اسلام. تو بیٹا ارکان اسلام پہلے ہم نے ارکان ایمان پر یقین کیا، اور پھر ہم اپنے دین میں شامل ہو گئے یعنی داخل ہو گئے دین میں. تو آپ نے بالکل یہی جواب لکھنا ہے کہ ارکان ایمان وہ ارکان ہوتے ہیں جن کا ہم دل سے اور زبان سے اقرار کر کے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور ارکان اسلام وہ ارکان ہوتے ہیں جن پر عمل کر کے ہمارا دین مضبوط ہوتا ہے. اگر ہم ارکان اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا دین کمزور ہو جاتا ہے. پھر آپ نے سوال نمبر 4 لکھنا ہے، اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اس کا جواب ہے اسلام کی بنیاد ارکان ایمان پر ہے. سوال نمبر 5 ہے، ارکان اسلام کی تعداد اور نام تحریر کریں. تو اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے ارکان اسلام 5 ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج. میرے پیارے بچوں، اب ہمارا اس سبق کا کام کاپی کا ختم ہوتا ہے. اب ہمیں کرنا ہے گھر کا کام، اور ہمارا گھر کا کام ہے ایمان کی حفاظت کی دعا کا ترجمہ کاپی میں لکھنا ہے، جو کہ ابھی میں آپ کو شو کروں گی. ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے. اور ایمان کی حفاظت کا جو ترجمہ ہے بیٹا آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے. یہ دیکھیے ایمان کی حفاظت کی دعا، میں نے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 سے آپ کو یہ پکچر دکھا رہی ہوں. یہ دعا آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے ہیڈنگ کے ساتھ. یہ دعا کا ترجمہ لکھنا ہے بیٹا، عربی عبارت نہیں لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ترجمہ لکھنے کے بعد آپ نے اس ترجمے کو یاد بھی کرنا ہے. میرے عزیز طلباء و طالبات، یہاں پہ ہمارا
سبق ایمان و قائد کا کاپی کا کام اختتام ہوتا ہے۔ بیٹا امید کرتی ہوں کہ اس کام کو آپ لوگ بہت اچھی طرح اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔